अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कुरान की सैर डे 11 में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरह तौबा चल रहा था और हम मुनाफिकीन का जिक्र देख रहे थे कि कैसा वो जिहाद से और दीन के काम से पीछे रहने के बहाने कर रहे थे। अब यहाँ पर आयत नंबर 94 से हमारा जो स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस आने के बाद मुनाफिकीन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, झूठे बहाने, एक्सक्यूजेस करते हुए, झूठी कस्में खाते हुए कि अल्लाह के रसूल सच्ची में हमारी मजबूरी थी वरना हम आपके साथ ज़रूर आते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई बहाना करने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी अल्लाह ताला को मालूम है और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत बता दी है। तो अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया जा रहा है कि उनको इग्नोर करिए। फिर आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला मुहाजिरीन और अंसार की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि वो तो अस्साबिक़ूनल अव्वलून हैं, हमेशा अल्लाह ताला की राह में आगे आगे रहने वाले हैं। साबिक़ूनल अव्वलून का क्या मतलब है? हमेशा आगे रहने वाले, दीन के काम में, नेकी के काम में हमेशा आगे रहने वाले। तो फिर अल्लाह ताला बता रहे कि उनसे अल्लाह राजी हुआ और वो अल्लाह ताला से राजी हुए और उनके लिए जन्नत है और यही बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 107 टू 110 में मस्जिद ज़िरार का जिक्र है, जिसके अंदर अल्लाह ताला मुनाफिकीन का पर्दाफाश करते हैं कि ये मस्जिद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ साजिशें करने के लिए और दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए और उस मस्जिद में बैठकर इस्लाम के अगेंस्ट प्लॉट करने के लिए ये मस्जिद बनाई गई है और उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अल्लाह ताला मस्जिद खुदा का जिक्र करते हैं, जो अव्वल दिन से तकवे की बुनियाद पर बनाई गई थी। फिर आयत नंबर 118 में तीन मुखलिस बहुत अच्छे सहाबा इकराम का जिक्र है, जो जंग तबूक में बगैर रीजन के पीछे रह गए थे। उनसे गलती हो गई थी, उनको एहसास हुआ तो अल्लाह के रसूल के सामने आए और इकरार करे और बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, कोई रीजन के बगैर हम पीछे रह गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तो जाओ अल्लाह ताला से तौबा करो। तो उन्होंने बहुत गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह से तौबा की, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लिए। उसका जिक्र ये इस आयत में हमको मिलता है। फिर आयत नंबर 124 से मुनाफिकीन की एटीट्यूड का जिक्र है कि जब कुरान की आयत नाजिल होती है तो वो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारा ईमान बढ़ा, यानी कि कुरान सुनकर किसका ईमान बढ़ा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मोमिन होते हैं उनके ईमान में इजाफा होता है कुरान की आयत सुनकर और मुनाफिकीन के गंदगी में इजाफा होता है। तो बच्चों, हमेशा हमको भी चेक रखना है और कोशिश करना है कि कुरान की आयत सुनने के बाद हमारा ईमान में इजाफा हो। और आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज और सहाबा इकराम के और अपनी उम्मत के टुवर्ड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लव एंड कंपैशन का जिक्र करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही में से है। वो लोगों के साथ बहुत हमदर्द है और हिदायत के हरीस हैं कि लोगों को हिदायत मिल जाए और लोगों के ऊपर शफीक और रहीम है। फिर सूरह एंड होता है बहुत ही प्यारी लवली आयत के साथ, आयत नंबर 129, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और मैंने तो उसी पर भरोसा किया और वो अजीम अर्श का रब है। अब यहाँ से हमारा सूरह यूनुस स्टार्ट होता है, जो कि एक नबी के नाम पर रखा गया है। और इस सूरह में अल्लाह ताला अपनी तौहीद बार बार समझाते हैं कि अल्लाह ताला एक है, बस उसी की इबादत करो। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कौम बार बार ये डिमांड करती थी कि हमारे सामने मौजिज़ात लेकर आओ, तो अल्लाह ताला उसके बारे में समझाते और जवाब देते हैं। और इस सूरह में हम मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से देखेंगे। और सूरह स्टार्ट होता है पहली आयत अलिफ लाम रॉ से। अल्लाह ताला कुरान का जिक्र करते हैं कि ये जो कुरान है ये तो हिकमत की किताब है। क्या तुम लोगों को इस बात पर ताज्जुब होता है कि तुम्ही में से अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा और उसका तुम इनकार करते हो। और अल्लाह ताला बार बार अलग अलग साइंस, अलग अलग प्रूफ्स अल्लाह ताला बता रहे कि देखो अल्लाह की एक इबादत करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फॉलो करो। पर उन्होंने क्या जवाब दिया? ये तो खुला जादू है। तो उनके इनकार की वजह से अल्लाह ताला बता रहे कि तुम्हारे लिए जहन्नुम है और खौलता हुआ पानी है और अजाब अलीम में तुमको डाला जाएगा। फिर अल्लाह ताला ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों का जिक्र करते हैं कि उनके लिए जन्नत नईम है और उनकी पुकार वहां पर ये रहेगी कि अल्लाह ताला तेरी तारीफ है, तेरा शुक्र है कि तूने हमको यहाँ पर पहुंचाया।
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد کفار کے ایٹیٹیوڈ کا ذکر ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یاد کرتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن سناتے تو کہتے کہ ارے یہ قرآن، اچھا اس کو چینج کر دیجئے یا اس کے بدل کوئی اور لائیے، ایز اف ان کے پاس پک اینڈ چوز کا آپشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ میں اپنی مرضی سے اس کو چینج نہیں کر سکتا، میں خود اس کو فالو کرتا ہوں، اور اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں خود اپنے لیے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 26-27 میں اللہ تعالیٰ دو کوالٹیز اور اس کا رزلٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ نیکی ہی ہے، اور انفیکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ عطا کیا جائے گا، اور ان کے چہرے پہ کوئی سیاہی نہیں رہے گی، کوئی رسوائی نہیں رہے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ فار ایور جنت میں رہیں گے۔ اس کے کانٹراسٹ میں جو برائی کرے گا اس کا رزلٹ بھی برائی ہے، اور ان کے چہرے پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ فار ایور کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 31 سے 36 تک اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جھنجھوڑنے والے، سوچنے والے سوال کر رہے ہیں کہ سوچ کے دیکھو کہ زمین اور آسمان میں کون ہے اللہ کے علاوہ جو رزق دیتا ہے، کون ہے جو آنکھ اور ناک تمہاری بناتا ہے، کون بے جان سے جان کو پیدا کرتا ہے، اور کون پورے دنیا کا، زمین اور آسمان کا انتظام چلا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ریپلائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، پھر کیوں تم دوسری جگہ ڈیویٹ ہو جاتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، جب وہی خالق ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی ڈیزرو کرتا ہے نا کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کفار کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو نا کہ قرآن جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو بنا لیا، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسی طرح سملر ایک قرآن لاؤ، یا کم سے کم ایک سورہ لے کے آؤ۔ پر آج تک کسی نے یہ چیلنج پورا نہیں کیا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی اس طریقے سے سملر کتاب یا کلام لا ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 47 سے 56 تک کفار جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لاؤ اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر آپ سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک بار وہ عذاب آ جائے گا نا تو پھر وہ کسی کے روکنے سے نہیں رک سکیں گا، اور وہ ٹائم پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، اور کہیں پر بھاگ کے جانے کی جگہ نہیں رہیں گی، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اللہ تعالیٰ سے وہاں پر بچانے والا نہیں رہے گا۔ پھر آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ پورے مینکائنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لو تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، جو کیا ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اور دلوں کے لیے تسلی ہے، شفا ہے، سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگر کوئی چیز پر سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے تو وہ یہ ہے قرآن، جس کے اوپر سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، هو خیر مما یجمعون۔ آیت نمبر 59 سے 70 تک کنٹینیوسلی کفار کے باطل عقیدے کا، غلط عقیدے کا، شرک کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ طریقے سے دلیل دے کر، پروفز دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی پر انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ پھر آیت نمبر 75 سے 92 تک کنٹینیوسلی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے فرعون کو دعوت دی، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو، اور پھر فرعون اور فرعون کے جو فالوورز تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور فرعون کی باڈی کو اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر باقی رکھا، جو آیت نمبر 91 میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کسی کو ایمان لانا اس وقت فائدہ نہیں دے گا سوائے یونس علیہ السلام کی بستی کے، کہ جب یونس علیہ السلام کی بستی نے عذاب کے آثار دیکھنا شروع کر دیے تو فوری ان کو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب ٹال دیا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لینا ہے، موت آنے سے پہلے توبہ کرنا ہے، پر ایک بار موت آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے تو اس کے بعد کتنا بھی توبہ کر لیے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو موقع دیتے ہیں توبہ کرنے کا، پلٹنے کا، اس کا ہم کو فائدہ اٹھانے کا ہے۔ اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہ تمام سٹوریز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے عبرت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے جو انبیاء تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا، بس آپ کا کام ہے کہ دین کی دعوت لوگوں کو پہنچانا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور صبر کرنا۔ اور ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ اگر ہم نبیوں کی بات نہیں مانیں گے تو جس طریقے سے پہلے کے قوم کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا تو اسی طریقے سے ہم کو بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے۔ اس کے بعد ہمارا سورہ شروع ہوتا ہے سورہ ہود، جو الف لام را سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی صرف 5 آیتیں اس جز میں ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے واقف ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جز 11 مکمل ہوتا ہے۔ آج کی کلاس سے ہم نے کیا سیکھا بچوں؟ سب سے پہلی بات، السابقون الاولون میں ہونا چاہیے، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آگے آگے رہنے کا ہے۔ پھر سیکنڈ، غلطی اگر ہو جائے تو ایکسپٹ کریں گے، ایکنالج کریں گے یعنی کہ اظہار کریں گے اور توبہ کریں گے۔ تھرڈ، قرآن سے ایمان بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ فورتھ، کثرت سے نیکی کریں گے۔ ففتھ، قرآن کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن وہ سب سے بیسٹ چیز ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور سکس، قرآن پر خوشیاں منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، یعنی کہ جب بھی قرآن سے ریلیٹڈ ہم کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں تو اس پر خوش ہونے کا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا ہے بچوں؟ دین سے پیچھے رہنے کے لیے جھوٹے ایکسکیوزز نہیں دیں گے، قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، صرف مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکاریں گے بلکہ ہمیشہ اللہ کو پکاریں گے، اور توبہ میں لیٹ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو آج کی جز کو یاد رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو 6 پوائنٹ ذہن میں رکھنے کا ہے۔ تو جز ایٹ اے گلانس دیکھیے۔ سب سے فرسٹ، جنگ تبوک سے واپسی پر منافقین کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، رویہ تھا، بہانے تھے، اس کا ذکر ہے۔ سیکنڈ، مسجد زرار مسجد قباء کا ذکر ہے۔ تھرڈ، 3 مخلص صحابہ اکرام کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ فورتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ٹورڈز لو اینڈ کمپیشن کا ذکر ہے۔ ففتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کفار کا ایٹیٹیوڈ اینڈ ریجیکشن کا ذکر ہے، اور سکس، موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل میں ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو آج کی دعا آیت نمبر 129 آف سورہ توبہ ہے، حسبی اللہ والی دعا۔ تو بچوں یہ دعا یاد کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ جز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔